اور آپ سب نیولی اپوائنٹڈ یوتھ کوآرڈینیٹرز کو، PMLN کے یوتھ کوآرڈینیٹرز کو بہت بہت میری طرف سے مبارکباد، کنگریچولیشنز۔ اور یہ آج جو سٹیپ ہم نے اٹھایا ہے یہ اس بات کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ PMLN کے لیے اور میرے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے کتنا اس چیز کو کی امپورٹنس ہے کہ جو پاکستان کے اندر یوتھ ہے اور اس کا اتنا بڑا آبادی کا بلج ہے، اتنی بڑی جو کانسنٹریشن ہے اور اتنی پرسنٹیج ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، تو اس یوتھ کو جو ہے وہ ہم ڈائریکشن بھی دیں، ان کے لیے ہم پلان بھی دیں، ان کو پاکستان میں ان کا مستقبل بھی محفوظ بنائیں۔ تو آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ اور عاشق آپ کو بہت مبارک۔ عاشق پنجاب کا یوتھ کوآرڈینیٹر ہے اور میرے ساتھ بہت دیر سے کام کر رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو سر انجام دے گا۔ آپ لوگ بھی، میں کچھ آپ میں سے ہمارے MNAs ہیں، MPAs ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آپ لوگوں نے کام کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ رسپانسبلٹی جو دی گئی ہے، یہ رسپانسبلٹی آپ بہترین طریقے سے نبھائیں گے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی۔ اور میرا، نہ صرف میرا، نواز شریف صاحب کا، مسلم لیگ نون کا، بلکہ پاکستان کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کریں گے، پاکستان کے جھنڈے کو اونچا رکھیں گے۔ اور یہ میں آپ سے ایکسپیکٹ بھی کرتی ہوں، یہی میری ایکسپیکٹیشن ایسوسیٹڈ ہے آپ سے اور اس قوم کے تمام نوجوانوں سے، اکراس پولیٹیکل ڈیوائیڈ، کہ ملک کو اگر اس وقت کوئی ڈائریکشن کی ضرورت ہے، کسی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے جو ملک کی قسمت بدل سکتی ہے، تو وہ پاکستان کی یوتھ ہے، پاکستان کی نوجوان نسل ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یہ صرف بات نہیں کری، جب سے مجھے چیف آرگنائزر کا عہدہ ملا ہے سب سے زیادہ میری جو توجہ ہے وہ یوتھ کے اوپر ہے۔ اور میں یہ نہیں چاہتی کہ صرف یوتھ جو ہے وہ سیاست میں انوالو ہو، میں یہ چاہتی ہوں کہ یوتھ کی ریپرزنٹیشن ہر طرح سے نیشنل لیول پہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ پاکستان کے اگر سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان کا حال ہیں، پاکستان کا مستقبل ہیں، تو وہ یوتھ کے پاس وہ طاقت کو ہم پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کر سکیں۔ اور یہاں جہاں تک میرے کوآرڈینیٹرز کا تعلق ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ کوآرڈینیٹرز اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں اس طرح کام کریں گے۔ اب یہ بات دھیان سے سننا، یہ میری مشن سٹیٹمنٹ کہ یہ یوتھ جو ہے، یہ کوآرڈینیٹرز اس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، اس طرح سے تمام ڈسٹرکٹس میں جا کر کام کریں گے کہ جو ٹائیڈ ہے اس کو ٹرن کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑی رسپانسبلٹیز میں سمجھتی ہوں MNAs MPAs سے بڑی رسپانسبلٹی آپ سب کے کندھوں پہ، اور آئی ہوپ کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کے اوپر پارٹی نے کتنا بڑا اعتماد کیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ یو ول بی ایبل ٹو انشاءاللہ تعالیٰ لیو اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز ایسوسیٹڈ ود۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ دیکھو کہ بہت بڑی پرسنٹیج یوتھ کی ہے پاپولیشن کے اندر اور بڑھتی جا رہی ہے، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس کو سیاسی ایندھن تو بنایا جاتا ہے لیکن اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ اور میں فخر کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ چاہے وہ 2013 سے پہلے شہباز شریف صاحب کا 2008 سے لے کے 2013 تک ان کی چیف منسٹرشپ کا عہد ہو، یا پھر 2013 سے لے کر 2018 تک، اگر کسی جماعت کے پاس پاکستان کی ترقی کا پلان ہے، پاکستان کی اکانومی کے لیے پلان ہے، پاکستان کی یوتھ کے لیے پلان ہے، انرجی کے لیے پلان ہے، ٹیررزم کے لیے پلان ہے، کلائمیٹ چینج کے لیے پلان ہے، تو وہ سب صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ باقی جماعتیں بڑا دعویٰ کرتی ہیں کہ جی ہم یوتھ کو ریپرزنٹیشن دیں گے، یوتھ کی جماعت ہے، لیکن آپ مسلم لیگ نون کا جو کمپیریزن ہے وہ کریں دوسری جماعت کے ساتھ۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی، فیوچر کی میں بات نہیں کری، اس وقت بھی جو ینگ پارلیمنٹیرینز کی سب سے بڑی تعداد مسلم لیگ نون کے پاس ہے،
माशाल्लाह। और ये मुझे मेरी नज़र पड़ गई, ये साथ बैठा हुआ है कसूर से MNA है। साथ कितनी उम्र है आपकी? 31। और ये तब 25 के थे जब बने थे क्या? He was 27 जब ये MNA बने माशाल्लाह कसूर से। इरादत आपकी क्या एज है? 33। और आप MNA कब बने थे? 28 ईयर्स में। तो मेरा ख्याल है कि जितनी बड़ी यूथ की पार्लियामेंटेरियंस की तादाद PMLN के पास है, शायद किसी और जमात के पास नहीं है। शिजा है ये बैठी हुई यूथ प्रोग्राम की जो हेड है। यू I was 25 when I first. 25 जस्सी माशाल्लाह। हाँ ये तो सब अंकल इस तरह तो सब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तो बात ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये यहाँ तक बात ना रुके। आने वाली जो पार्लियामेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल पार्लियामेंट हो या वो नेशनल पार्लियामेंट हो, सब में सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो यूथ की हो। और मैं ये समझती हूँ कि जो आप में से ही हमारे फ्यूचर MNAs होंगे, MPAs होंगे, लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो मुझे TV पे सुन रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन जो है वो नेशनल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी यूथ की होनी चाहिए, क्योंकि यूथ सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के। अब जो यूथ के लिए सिर्फ नारा नहीं दिया मुस्लिम लीग नून ने, मैंने अभी बताया, चाहे वो 2008 से 2013 तक हो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, या वो 2013 से 2018 तक हो जिसमें नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का पहला यूथ प्रोग्राम दिया था। उसमें जो हमारा पीस प्रोग्राम था, स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम, जिसमें ना सिर्फ बच्चों को, ब्राइट स्टूडेंट्स को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के अंदर उनको मौके मिले, स्कॉलरशिप्स मिली उनको दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में भी शहबाज शरीफ साहब ने भेजा, इंटर्नशिप्स मिली, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको प्रमोट किया, उनकी हैंड होल्डिंग की, और लोन स्कीम्स में उनको लोन स्कीम दी आसान एक साथ पर। और उस वक्त जब मैं यूथ प्रोग्राम को देख रही थी तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई थी ये जान के कि जो वो जब कर्ज़ा वापस करने की बात आई तो 99% जो है लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट करके तो कर्ज़े वापस करने शुरू कर दिए। एंडाउमेंट फंड्स जो हैं वो बनाए गए। और इसी तरह आप देखो कि दुनिया कहाँ जा रही है। हमारे मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दूसरे मुल्कों में जाके हमारा वो ब्रेन ड्रेन जो है वो उस मुल्क की तरक्की के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो इंजीनियर्स हों या वो डॉक्टर्स हों या वो स्किल्ड लोग हों। तो मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो मुल्क में पढ़कर तालीम हासिल करके अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो प्रोग्राम्स, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए उस तरह का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ सियासी ईंधन नहीं बनाना अपने नौजवानों को, उनको डायरेक्शन भी देनी है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी है ताकि वो हर चीज़ में एक्सेल कर सकें। चाहे वो रूरल यूथ हो, बहुत बड़ी तादाद 65% जो तादाद है वो रूरल यूथ की है, और चाहे वो अर्बन यूथ हो, सबको हमने मेन स्ट्रीम के अंदर इनकॉर्पोरेट भी करना है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तरक्की के लिए देनी है। और अब देखें आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, IT का ज़माना है। आप बांग्लादेश को देखो, इंडिया को देखो, मैं बार बार ये बात कि वो कहाँ निकल गए टेक्निकल स्टार्टअप्स में, इंक्यूबेटर्स में, और जो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। हमारे पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, हमें उस वर्कफोर्स को टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्कफोर्स में तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि हमारे मुल्क में भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों, और अगर वो मुल्क से बाहर जाके अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करना चाहते हैं, तो हाथों हाथ उनको वहाँ पर लिया जाए। और आजकल फ्रीलांस जो वर्क है उसका ज़माना है, उसके लिए हमें लोगों को ट्रेन करना है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ उनको देनी है, उनकी हैंड होल्डिंग करनी है, उनके ट्रेनिंग सेशंस करने हैं, चाहे वो टेफ्टा के थ्रू हो या वो दूसरी क्या है NAFDAC हो, कोई भी हो। एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, उसमें जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर है, फूड प्रोडक्शन है, और एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है,
एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें चाहे वो डेयरी की प्रोड्यूस हो, आपकी वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, मीट हो, पैकेजिंग हो, उसकी एक्सपोर्ट हो, और या ऑनलाइन मार्केटिंग हो, मेरा ख्याल है कि इसमें हम ना सिर्फ अपनी प्रोडक्शन को, अपनी यील्ड्स को बढ़ा सकते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर जाएंगे और यूथ को वो रास्ता दिखाएंगे, उनको हेल्प करेंगे, बल्कि हम जो अपनी मार्केटिंग है और दुनिया भर में जो हम अपनी एक्सपोर्ट है उसको किस हद तक बढ़ा सकते हैं, स्काई इज़ द लिमिट। और मैं ये भी समझती हूँ कि जो नेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, अब ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली, उसमें यूथ का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। हमारी यूथ को इतना अवेयर होना चाहिए कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है, और ये आप सब ने हमारी आवाज़ बन के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो जाना है और ये पैगाम देना है कि यूथ का काम सिर्फ जलसों, जुलूसों, रैलीज में आके मार खाना, डंडे खाना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सा मुस्तकबिल आपने अपने लिए चूज करना है और आपने किधर जाना है। ये बड़ा, आप देखो, कल मैं देख रही थी टीवी के ऊपर कि बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो कॉल दी कोई रैली की, जिस तरह जेल भरो तहरीक की कॉल दी और उसका ईंधन बनाया वर्कर्स को, यंगस्टर्स को, और खुद घर में छुप के बैठे रहे। और आप देखो कि घर में ना सिर्फ छुप के बैठे रहे, बल्कि जब तक पुलिस खड़ी रही चारपाई के नीचे से नहीं निकले, और आगे किया हुआ था कौम के बच्चों को। कल जो बच्चा, जो कौम का नौजवान एक हलाक हुआ है, मैंने आज अभी कहा है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन क्या इस बात का जवाब यंगस्टर्स को नहीं मांगना चाहिए? कौन सी दुनिया की ऐसी कैंपेन है या कौन सी दुनिया की ऐसी तहरीक है जिसमें लीडर छुप के घर में बैठा हो और यंगस्टर्स को और पाकिस्तान की यूथ को डंडे खाने के लिए आगे कर दिया हो? पाकिस्तान की यूथ को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ये जो उनको नारे उनको दिखाए जा रहे हैं या दिल फरेब ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है? उनको अपने बच्चे तो लंदन में बड़ी सेफ जगहों पे बिठाए हुए हैं, उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। कौम के बच्चे जो है उनको आप कहते हो कि सड़क पे आओ और मार खाओ और मेरी कैंपेन लीड करो, खुद आप घर से नहीं निकलते। तो क्या मेरे जो नौजवान हैं इस मुल्क के, जो यूथ है, क्या उनका लीडर ऐसा होगा? क्या आपको ये एहसास नहीं है कि वो आपको आगे करके खुद वो टांग पे प्लास्टर चढ़ा के घर में बैठे हुए हैं? और कल जो वो कारकुन हलाक हुआ है, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? आपको ये फख्र होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब ने अपने कारकुनान को कभी अपनी शील्ड नहीं बनाया, इस मुल्क की यूथ को अपनी शील्ड नहीं बनाया। मैंने पहला गीदड़ देखा है जिसने कारकुनान को अपनी शील्ड बनाया हो। हालांकि लीडरशिप नवाज शरीफ जैसी हो तो वो कारकुनान की शील्ड बन जाता है। उन्होंने कभी नहीं कहा ये होता है शेर और गीदड़ में फर्क, ये होता है लीडर और गीदड़ में फर्क। अगर जो अदलिया बहाली की तहरीक नवाज शरीफ साहब ने चलाई थी, अगर वो ये कहते कि सामने आ जाओ जी मेरे नौजवानों, आओ मेरी तहरीक में मेरा साथ दो, और खुद नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन या घर से ना निकलते, तो वो तहरीक कभी कामयाब होती? दुनिया की मैंने पहली तहरीक ये देखी है जिसमें लीडर घर में छुप के बैठा है और खवातीन को और नौजवानों को सामने रखा हुआ है कि आओ मेरी हिफाजत करो। कल मैं खवातीन के एक फंक्शन से खिताब कर रही थी, मैंने कहा मैंने पहली दफ़ा सुना है लोग हमेशा खवातीन की हिफाजत करते, ये पहला मैंने गीदड़ देखा है जो कहता है खवातीन आके मेरी हिफाजत करें। कारकुनान यहाँ पहुँच जाएं, कारकुनान वहाँ पहुँच जाएं, कारकुनान यहाँ पे ड्यूटी दें, कारकुनान इधर आ जाएं। कारकुनान हर जगह आ जाते, ये खुद कहीं पहुँचते ही नहीं। इससे बड़ा मजाक इस कौम की यूथ के साथ, इससे बड़ा मजाक इस कौम की आने वाली नस्लों के साथ और क्या होगा? मुझे बताएं, आप सब यूथ के नुमाइंदे मुझे हाथ उठा के बताएं कि ऐसे लीडर को आपका दिल भी करेगा लीडर कहने को? नवाज शरीफ साहब जब लंदन से अपनी बीवी को छोड़ के आके गिरफ्तारी देने के लिए आए थे तो उन्होंने आपको तो आगे नहीं रखा, बेटी का हाथ पकड़ा और गिरफ्तारी देने के लिए आ गए। तो ये भी नौजवानों को भी 10 बार सोच कर अपने लिए
پولیٹیکل افیلیشن کا انتخاب کرنا چاہیے 10 بار سوچ کر. اور اس ملک کے کیونکہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز آپ ہیں، تو آپ جو 2013 سے لے کے 2018 تک آپ دیکھ لیں کارکردگی، یہ کوئی صدیوں پرانی بات نہیں ہے. اور اب کی کارکردگی آپ دیکھ لیں، جو ملک ڈاؤن ہل گیا، نیچے گیا، اب تک لڑکتا جا رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا یوتھ کو یہ سوال اپنی قیادت سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ میں سوال کا جواب دے سکتی ہوں کہ 2013 میں ہمیں کس طرح کا پاکستان ملا تھا، اور 2018 میں ہم ترقی کرتا ہوا، ٹیک آف کرتا ہوا پاکستان جو ہے وہ دے کر گئے اس ملک کی یوتھ کو. 1.8% پہ گروتھ تھی، اور نواز شریف جب گیا تو 6% گروتھ پہ یہ ملک قوم کے حوالے کر کے گیا. اور آپ یہ دیکھو کہ مہنگائی اس وقت کیا تھی. IMF پروگرام ہم نے بھی چلائے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب نے بھی چلائے ہوئے ہیں. وہ IMF پروگرام ایک اپنی نوعیت کا تاریخ میں واحد پروگرام تھا جس کو سکسیسفلی نواز شریف نے نہ صرف پورا کیا بلکہ IMF پروگرام کے چلتے ہوئے نہ گھی کی قیمت بڑھی، نہ آٹے کی قیمت بڑھی، نہ روٹی کی قیمت بڑھی، نہ بجلی کی قیمت بڑھی، نہ چینی کی قیمت بڑھی، نہ سبزیوں کی قیمت بڑھی، نہ گوشت کی قیمت بڑھی، بلکہ کم ہوتی رہی. تو آج اگر ہم سوال کریں تو کس سے کریں؟ جب میں بابا رحمتا کی بات کرتی ہوں، اور جب میں پاناما بینچ کی بات کرتی ہوں، اور جب میں اس کے ہینڈلرز کی بات کرتی ہوں، عمران کی بات کرتی ہوں، تو میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ یہ قوم کے سب سے بڑے مجرم اور پاکستان کی یوتھ کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ان ملزموں کو، مجرموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس ملک میں انصاف ہوگا، اس ملک میں اہل قیادت ہوگی تو یہ ملک آگے چلے گا، ورنہ یہ ملک آگے نہیں جا سکتا، یہ ملک پیچھے کو جائے گا. دنیا آپ دیکھو، بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہمارے ملک میں ایک شخص کھلے عام فتنہ پھیلا رہا ہے، انتشار پھیلا رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، اس کو ہر قسم کی اجازت ہے، دن دناتا پھر رہا ہے. تو جب میں یہ بات کرتی ہوں نوجوانوں، جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ اس ملک میں پہلے حساب کتاب ہوگا، پہلے انصاف ہوگا، پھر انتخاب ہوگا، تو کیا میں غلط بات کرتی ہوں؟ الیکشنز کا بڑا آپ کو شوق اترا ہوا ہے، تو پہلے یہ بھی تو پوچھنا چاہیے یوتھ کو کہ ایسے فیصلے پہلے ایسے انسان کے ہاتھ میں کیوں دیے جو نشہ کر کے بے سود پڑا ہوتا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے چیف منسٹر تھے پنجاب کے، ان سے پوچھے بغیر اسمبلی زبردستی پریشر ڈلوا کے اسمبلی توڑوا دی گئی. اسٹیک ہولڈر پرویز الہی، اس سے کسی نے پوچھا ہی نہیں، اس کو کہا توڑ دو اسمبلی، زبردستی پریشر ڈالا. جو انسان اسمبلی میں بیٹھا ہی نہیں ہے، جو انسان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اسمبلی توڑ دو. تو کیا گارنٹی آج الیکشن ہو جائیں، ایک اسمبلی یہ جیت جائے، ایک اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون جیت جائے، تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ کل پھر وہ اسمبلی نہیں توڑے گا؟ کیونکہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے، فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے دماغ میں، ذہنی بیمار ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ سب جہاں بائی الیکشنز ہوئے سب جگہوں سے کھڑا ہو گیا. اور جب بائی الیکشنز، قوم کا پیسہ لگتا ہے ان بائی الیکشنز میں، مفت بائی الیکشنز نہیں ہوتے. میں اگر پرائم منسٹر ہوں تو میں سب سے پہلے اس کو کہوں کہ یہ پیسے ادھر رکھو نا جو پہلے قوم کے لگوائیں ہیں. یہ آپ کے والد صاحب کا پیسہ نہیں ہے، یہ اس قوم کا پیسہ ہے. یہ 22 کروڑ عوام کا جیتا جاگتی عوام کا ملک ہے، محنت کرتی ہوئی عوام کا ملک ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. جب دل کیا اسمبلی توڑ دی، جب دل کیا سائفر کا رونا رو دیا، اس کے سائفر کی آڑ میں نیشنل اسمبلی آف پاکستان توڑ دی، اور آج اسی اسمبلی میں واپس جانے کے لیے دن رات منتیں کر رہے ہیں. یہ تضاد دیکھیں ذرا، اور یہ تضاد نہیں ہے، یہ منشیات زدہ دماغ کے فیصلے ہیں. تو یہ عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کس انسان کے کہنے پہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں، کس انسان کے، جس کا صبح فیصلہ کچھ ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے. اپنے لوگوں کو کہتا ہے باہر نکلو، خود گھر میں بیٹھا ہوتا ہے. اور پھر وہ جو کل PTI کا کارکن ہلاک ہوا، کل میرا دل خون کے آنسو رویا جب میں نے رات کو وہ تصویر دیکھی. نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، وہ تصویر دیکھی جب اس نوجوان کے باپ کو، والد کو، عمر رسیدہ والد کو زمان پاک بلایا افسوس کرنے کے لیے. وہ سائیڈ پہ
اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسا وہ ان کا کوئی پیڈ ملازم ہوتا ہے. وہ اس کا بچہ ہلاک ہوا ہے, اس کا بچہ جان سے گیا ہے, اور اس کو بڑا اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی, جوتے کا منہ اس بزرگ کی طرف تھا. میں نے کسی بھی سیاسی کارکن کی اس سے بڑی تذلیل نہیں دیکھی, اس سے بڑی تذلیل میں نے نہیں دیکھی. تو جو اپنے کارکنوں کو, اس کے والدین کو جو یہ عزت دیتا ہے, اس نے ملک کے نوجوان کو کیا عزت دینی ہے؟ یہ سوال اٹھتے ہیں نا. 10 نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے, الیکشن جیت کے وہ سیٹس چھوڑ دیتا ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ ملک کے پیسے لگتے ہیں اس میں, سارے پیسے اس سے نکلوانے چاہیے. پھر میں دیکھوں کتنی جگہ کھڑا ہوتا ہے جس کا گھر کوئی اور چلاتا ہے, جس کا کچن کوئی اور چلاتا ہے, جس نے ملک کے تحفے, ملک کو ملنے والے تحفے بیچ بیچ کے اپنی نسلیں سنوار لیں, جس کی بیوی 5-5 کیرٹ کا ایک ایک رنگ لیتی رہی ایک ایک فائل پہ دستخط کرنے کے بدلے. جس نے 4 سال میں سوائے پیسہ بنانے کے اور کچھ نہیں کیا. طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا. جو طاقتور دوست تھا 55 ارب روپیہ 1.9 ملین پاؤنڈ اس کی جیب میں ڈال دی, اپنی کابینہ کو بھی نہیں بتایا. کابینہ پوچھتی ہے جو لفافہ تم لہرا رہے ہو اس میں کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں. میری مرضی, میں جس کو مرضی نوازوں. وہ پراپرٹی ٹائکون کی جیب میں پیسے اس نے ڈالے. آپ کے والد صاحب کے پیسے تو نہیں تھے, اس قوم کے پیسے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سے بیساکھیاں گئی ہیں, ہمیشہ سے بیساکھیوں پہ تھا, چاہے وہ جنرل پاشا ہو یا وہ جنرل ظہیر الاسلام ہو, کوئی بھی ہو. جب سے بیساکھیاں گئی ہیں تب سے ان کی عقل ٹھکانے نہیں آ رہی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ عادت ہے ان کو. تو کیا اس ملک میں قوم کے فیصلے چلیں گے, نوجوانوں کے فیصلے چلیں گے, یا بیساکھیوں کے فیصلے چلیں گے؟ یہ تو فیصلہ اب ہو جانا چاہیے. یہ جو میں بات کرتی ہوں کہ پیرے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے, اس کے اوپر پاکستان کا مستقبل بیس کرتا ہے. نوجوانوں, اس کے اوپر آپ کا مستقبل بیس کرتا ہے. جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا اس ملک میں ترقی نہیں آ سکتی. اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی. اور جو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں, میں ان کی عقل پہ حیران ہوں کہ یہ جو ابھی آڈیوز آئی ہیں جس کے اندر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے اپنے جج بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں, کوئی کہہ رہا ہے میں ٹرک کھڑا کر دیا ہم نے باہر لا کے, اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ فلاں جج کے آگے کیس لگاؤ. بینچ فکسنگ ہو رہی, کھلے عام ہو رہی ہے. ایک سائڈ پہ یہ لوگ ہیں کہ چوریاں کی ہوئی 4 کیسز ہیں عمران کے اوپر. ویسے تو 4 کیسز منظر عام پہ آئے ہیں نا, 4 سال سوائے چوری ڈاکے کے اور کچھ کیا نہیں ہے. 4 کیسز ہیں اس وقت. ایک ٹیرین خان کا کیس ہے, کیا وہ کیس سچ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں, کیا وہ کیس سچ نہیں ہے؟ جمائمہ خان اون کرتی ہے, اس کو یہ اون نہیں کرتا اپنی بیٹی کو. اس کو اپنی بیٹی سے زیادہ اپنی سیاست عزیز ہے. میری 2 بیٹیاں, میں سوچ نہیں سکتی کہ میں اپنی بیٹیوں کو ان کا حق نہ دوں اور میں کسی اور سیاسی فائدے کو کے لیے اپنی بیٹیاں قربان کر دوں. ہر باپ اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, ہر ماں اس چیز کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے, ہر بھائی اس چیز کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے. آپ کو اپنی سیاست پیاری ہے, لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو کہ مجرم ہے آپ, وہ آپ کا نام نہیں لے سکتی, آپ اس کا نام نہیں لے سکتے. سوچو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی. اور دوسروں کو بلاتے ہیں, مجھے نانی کہہ کے بلاتے ہیں, تو میں تو بڑے فخر سے کہتی ہوں کاش آپ نے زندگی میں اچھے فیصلے کیے ہوتے. آپ میاں صاحب کی عمر کے ہیں, آج آپ بھی نانا دادا ہوتے. کیا سبق دے رہے ہیں قوم کے نوجوانوں کو؟ میں کسی کی ذاتی زندگی میں نہیں جانا چاہتی, مگر یہ کیس اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. یہ بات اپنی بیٹی چھپانے کا نہیں, یہ بات ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں قوم سے جھوٹ بولا, آپ نے اپنے ووٹرز سے جھوٹ بولا, آپ نے قوم کے نوجوانوں سے جھوٹ بولا, آپ نے ان کو اتنی عزت کے قابل نہیں سمجھا کہ آپ ان سے سچ بولیں. تو جواب تو دینا پڑے گا. یہ جو بھاگ رہے ہیں کورٹ سے, ایک طرف نواز شریف صاحب کی بے گناہ ہوتے ہوئے 200 پیشیاں ہیں اور ایک طرف 2 پیشیاں. اس کی وجہ کیا ہے؟
بار بار عدالت بلا رہی ہے حاضر ہو جاؤ حاضر ہو جاؤ. نواز شریف صاحب کو کہا جاتا تھا 1 گھنٹے میں نواز شریف حاضر ہو, ہفتے میں 5 دن بیٹی کے ساتھ حاضر ہو. وہ حاضر ہوتا تھا, میں بھی حاضر ہوتی تھی. تو آپ کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ یہ جو بستر کے نیچے چھپے ہوتے ہیں نا, چارپائی کے نیچے, بیڈ کے نیچے, پولیس آ گئی ہے چلی گئی ہے, یہ کیوں ہے؟ یہ جو اتنی بڑی ڈائیکاٹمی ہے یہ کیوں ہے کہ جلسے کے لیے آپ تیار ہیں؟ کل ریلی نکال رہے تھے, اور یہ بھی میں بتا دوں وہ ریلی اس لیے ناکام ہوئی کہ ریلی کے لیے بندہ اکٹھا نہیں ہوا. بہت بری بات ہے, سیاسی کارکنوں پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا یہ سیاسی کارکن ہیں؟ 2014 میں دنیا نے دیکھا کس طرح انہوں نے دھرنے میں پولیس والوں کو ڈنڈے مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑی, یاد ہے نا وہ سب. کل بھی دنیا نے دیکھا کہ پولیس والوں کو درجنوں پولیس والی زخمی ہوئے. کارکنوں, سیاسی کارکنوں کی بات ہو رہی ہے, یہ اس کو لے کے رو رہے ہیں, اس کو لے کے ایموشنل ڈرامہ کریٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھو سیاسی کارکن کر کیا رہے ہیں. وہ پولیس کی گاڑیاں جلا رہے ہیں, پولیس کی گاڑیوں کو ڈنڈے مار کے توڑ رہے ہیں. پولیس کے نوجوان, وہ بھی کہ پولیس کے نوجوان بھی کسی کے باپ ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے بیٹے ہیں. یا قاسم اور سلیمان کی زندگی کی قیمت ہے اور میرے پولیس والوں کے نوجوانوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ چاہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہو, اس کی جان کی بھی قیمت ہے. خود تم بزدلوں کی طرح چھپے بیٹھے ہو اور قوم کے نوجوانوں کو کہتے ہو آؤ آ کے میرے لیے لڑو. کیوں لڑیں؟ وہ اس لیڈر کے لیے لڑیں جو کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے. جب پولیس آتی ہے تو گھر میں موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے لکھ کے دے دو ناٹ اویلیبل. تو میں یہ صرف ڈرامہ بازی اس لیے, یہ 5 مہینے سے جو پلاسٹر نہیں نا اتر رہا ٹانگ کے اوپر سے, یہ صرف اس لیے کہ یہ کورٹس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے. اور کورٹس کو اوائڈ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ جو 4 کیسز ہیں, فارن فنڈنگ, توشہ خانہ, ٹیرین وائٹ اور 190 ملین کا جو کیس ہے, یہ 4 کیس سچے ہیں. 4 کیس سچے ہیں, اور یہ جانتا ہے کہ یہ سچے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ یہ جب ٹیرین وائٹ کیس میں پیش ہوگا تو نہ یہ اس کو اون کر سکتا ہے نہ اس کو ڈس اون کر سکتا ہے. اون کرتا ہے تو ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, ڈس اون کرتا ہے تو جھوٹ پکڑا جاتا ہے. توشہ خانہ میں صرف چوریاں نہیں کی, ان چوریوں کو چھپایا بھی ہے. فرح گوگی جو ہے وہ جب توشہ خانہ کے تحفے دبئی میں بیچ کر آئی تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیچے ہوئے جو پیسے تھے, جو تحفے بیچ کے پیسے لیے تھے, ان کو کسی بینک کے ذریعے ٹرانسفر نہیں کیا گیا کیونکہ حرام کا پیسہ تھا. اس کو پراپرٹی ٹائکون کے جہاز میں سوٹ کیسز میں بند کر کے وہ پیسے لے کے آئے. منی لانڈرنگ اور کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں پہ تم منی لانڈرنگ کے الزام لگاتے ہو, خود تم یہ تبھی راتوں رات فرح گوگی کو فرار کرا دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ جرائم اس نے کیے ہوئے, اسی لیے کورٹ میں پیش نہیں ہوتا. ہر کیس میں یہ مجرم ہے, یہ جانتا ہے, اس لیے کورٹ کو اوائڈ کر رہا ہے. اور دیکھیں نا, دوسروں کی بیماریوں کا مذاق اڑانے والا جس کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے. آج آپ دیکھیں لوگوں کو, میری ماں کے کینسر کا مذاق اڑایا, شہباز شریف صاحب کے کینسر کا مذاق اڑایا, شہباز شریف صاحب کی بیک ایک کا مذاق اڑایا. اور آج آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ کورٹس میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی, یہ دنیا ہے, اس دنیا میں سزا اور جزا کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو سزا اور جزا ہے وہ صرف حشر پہ موقوف نہیں ہے, دنیا میں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے انسان کو. تو آج آپ دیکھیں, کبھی کہہ رہے ہیں میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, میری ٹانگ میں تکلیف ہے, میں نہیں آ سکتا. کبھی ایسی بیماریوں کا نام لے رہے ہیں کہ میں ان کا نام نہیں لے سکتی, اور بیماریوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. کل جب ریلی نکالنی تھی الیکشن کی تو کورٹس کے لیے بیمار, ریلیز کے لیے تیار. کورٹ بلاتی ہے تو کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے. بھئی کورٹ میں جان کو خطرہ ہوتا ہے یا ریلیز میں جان کو خطرہ ہوتا ہے؟ میری جان کو بھی بہت دفعہ انٹیریئر منسٹری کی ایجنسیز کے تھریٹ میرے ہاتھ میں پکڑائے جاتے ہیں, بہت بار. آپ کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور ہم ہیلی کاپٹر میں جو انہوں نے نواز شریف صاحب کا پروگرام تھا, ہیلتھ پروگرام, جس میں ہیلتھ کارڈ جو تھا, اس کے لیے ہم آزاد جموں کشمیر میں مظفر آباد میں وہ لانچ کرنا تھا. تو ہم جب ہیلی کاپٹر میں بیٹھے تو
پرائم منسٹر کو آ کے ان کے جو سیکیورٹی کے انچارج تھے انہیں ہیلی کاپٹر میں ان کو ایک کاغذ دیا. میں یہ بات بالکل حلفاً انہوں نے ایک کاغذ دیا اور انہوں نے اس کاغذ پہ لکھا تھا کہ آج آپ کی جو فلائٹ ہے ہیلی کاپٹر کی بنی گالا کے اندر چھپ کے دہشت گرد, کیونکہ ان دنوں ضرب عضب اور رد الفساد چل رہا تھا, کا دہشت گرد وہاں پر وہ لانگ رینج وہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ویپنز اور وہ فائر کریں گے ہیلی کاپٹر پہ, تو آپ نہ جائیں. ابھی ہیلی کاپٹر ہم بیٹھے ہیں, سیٹ بیلٹس باندھ رہے تھے, تو میاں صاحب نے وہ مجھے دکھایا, تو میاں صاحب نے اس کو کہا زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. مظفر آباد میں عوام میرا انتظار کر رہی ہے, آپ راستہ بدل لیں لیکن میں جاؤں گا. یہ ہیلی کاپٹر کو ابھی ٹیک آف کرائیں. ایسا ہوتا ہے لیڈر. اور یہ جس وقت کورٹ میں جانا ہو اس وقت میری جان کو خطرہ ہے. بھئی ریلیز میں جان کو خطرہ نہیں. ابھی میں نے ڈی جی خان جانا تھا, رانا سلام اللہ صاحب نے مجھے نہیں جانے دیا. انہوں نے کہا وہاں پر دہشت گردی کا الرٹ آیا ہوا ہے. تو سب سے زیادہ خطرہ تو جان کا ریلیز میں ہوتا ہے, جلسوں میں ہوتا ہے, کیونکہ وہاں آپ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ 5,000 10,000 15,000 کی جو مجمع ہے اس میں کون ٹیررزم کا کوئی آ گیا ہے, کوئی خود کو حملہ آور آ گیا ہے, یا کسی کے پاس کوئی ویپن ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ابھی پنڈی میں میرا کنونشن تھا, تو وہاں سے ایک اسلحہ بردار شخص پکڑا گیا, اس کی جیب میں پستول تھی. میں تو نہیں ڈری. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. لیڈرز کو جان ہتھیلی پہ, ٹھیک ہے احتیاط ضروری ہے, لیکن احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ڈھال بنا کے تو آپ اپنے احتساب سے بھاگ جائیں. تو یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلے پاکستان کی یوتھ کو بہت سمجھداری سے کرنے. پاکستان کی یوتھ کے ہر نوجوان کا, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, میل ہو یا فیمیل ہو, یہ بات آپ جان لیں کہ آپ کا ووٹ, آپ کا فیصلہ اس ملک کی تقدیر کے اوپر اثر انداز ہوگا. یہ کوئی اس کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. 18 سال کے بچے ہیں, ووٹر بن گئے ہیں, لیکن آپ کی ووٹر کے ساتھ ایک ووٹر آپ جب ڈکلیئر ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے آپ کے سر پہ. آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے, اور وہ مستقبل کا فیصلہ سوشل میڈیا کی پوسٹس یا جھوٹے نعروں سے نہیں ہو سکتا, ورنہ آپ ذمہ دار ہو سکتے ہیں. ورنہ نقصان خدا نخواستہ اگر پاکستان کا ہوا تو سب سے بڑا نقصان پاکستان کی یوتھ کا ہوگا. وہ ہوپلیس ہو جائے گی اس ملک کے مستقبل سے. اس سے ہمیں پاکستان کی یوتھ کو بچانا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس جذبے کے ساتھ میدان میں نکلو گے, اور پاکستان کے لیے, اپنی جماعت کے لیے, نواز شریف صاحب کے لیے, اور اس ملک کی یوتھ کے لیے آپ ٹائڈ کو ٹرن کرو گے. بولو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو بڑھتا پھلتا پھولتا رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی یوتھ زندہ باد. شکریہ. چیف